اس کے بعد آج کا سب سے خاص خطاب جو ہمارے لیے بالکل سعادت کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ جناب عبدالجبار صدیقی صاحب جو دہلی سے یہاں پر ٹریول کیے ہیں، ان کو سننے سے پہلے میں ان کے بارے میں کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہوں گا۔ جناب بائی ایجوکیشن ایم ٹیک ہے، بائی پروفیشن سول انجینئر ہے، اور 1991 سے 93 تک ایس آئی او کے نیشنل پریزیڈنٹ رہ چکی ہے الحمدللہ۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرسٹ فری کوآپریٹیو سوسائٹیز کے فاؤنڈر رہ چکے ہیں تلنگانہ اسٹیٹ، آندھرا پردیش اور کیرلا اسٹیٹ میں۔ اس کے ساتھ ساتھ نیشنل سیکریٹری ہیں جماعت اسلامی ہند، اور جو ZCI زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے بھی نیشنل سیکریٹری ہیں۔ میں ان کو دعوت دینا چاہوں گا کیونکہ آج کے سب سے مہمان خصوصی، سب سے خاص اور صدارتی خطاب کے لیے جناب عبدالجبار صدیقی صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین ادخلوا فی السلم کافۃ، صدق اللہ العظیم۔ زکوٰۃ سینٹر انڈیا کے ناندیڑ شہر کے صدر جناب جاوید لطف اللہ صاحب، نائب صدر سید آصف ندوی صاحب، سیکرٹری ابرار صاحب، اور شہر کے معزز و محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تک کی جو بڑی اہم باتیں ہمارے ذمہ داروں نے آپ تک پہنچائی ہیں، یہ اس کام کی اہمیت اور ایک مہمیز کا رول ادا کرتا ہے، اور ہم مسلمانوں پر جو اللہ نے رحم و کرم کیا ہے دین کی نعمت دے کر، اس دنیا کے مسائل کو حل کرنے کی ایک تدبیر بھی دیتا ہے۔ دین اسلام میں کلمے کے بعد جو 4 عبادات ہیں، فرض عبادات ہیں، دین کا مزاج یہ ہے کہ ان فرض عبادات کو اجتماعی طور پر ادا کیا جائے۔ نماز ہے تو نماز کے احکام یہی ہے کہ اس کو اپنے من مانی سے ادا نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ ایک نظم کے ساتھ، اجتماعی نظم کے ساتھ اس کو ادا کرنا پڑے گا۔ روزہ ہے تو اسی کو کسی بھی وقت روزہ شروع کرنا اور کسی بھی وقت اس کو کھولنا، کسی بھی مہینے میں اس کو ادا کرنا ایسا نہیں، بلکہ یہ بھی سارے عالم میں ہی نظام اللہ نے بتایا ہے۔ حج کا بھی ایمان ہے۔ زکوٰۃ ایسا ہی فرض ہے جو دیگر فرائض اس دین میں رکھے گئے، لیکن تاریخ کے کچھ ایسے دور آئے ہیں کہ اس نظام کو سرکاروں کے سپرد کیا گیا اور سرکار آتے جاتے رہے، اس لیے نظام بھی آتا جاتا رہا۔ جو اجتماعی نظام مسلمانوں کے پاس تھا وہ تو جاری رہا، لیکن جو نظام سرکاروں کے ہاتھ تھا وہ کمزور پڑتا گیا۔ تو تاریخ جو ہو چکا سو ہو گیا، ہم اس کو بدل نہیں سکتے، ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے ہیں، مستقبل کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بات کہ دین کی اس فرضیت کی اسپرٹ یہ بتا دیں اور مسجد کا نظام قائم نہ کرے تو وہاں صلاۃ کا کوئی نظام قائم نہیں ہوتا۔ میں نے ایسے بہت سارے دیہات دیکھے ہیں جہاں پر مسجد نہیں ہے تو اجتماعی نماز بھی نہیں ہے،
کہ ان دیہاتوں میں گئے تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو غذا کیسی دی جاتی ہے، بچوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے کیونکہ کبھی انہوں نے دیکھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں۔ تو جس آئیڈیا کے پشت پر ایک انسٹیٹیوشن قائم نہیں ہوتا ہے تو وہ آئیڈیا پنپ نہیں سکتا ہے۔ تو آپ زکوٰۃ پر کتنے ہی تقاریر کر لیں لیکن سسٹم آف زکوٰۃ مینجمنٹ آپ قائم نہیں کر سکتے۔ جس دن اسی طرح تعلیم کو لے لیں، تعلیم پر بہت سارے تقریریں کر دیں آپ اور اسکول نہ کھولیں تو پھر اس گاؤں میں تعلیم آگے نہیں ہوگی۔ تو یہ تقاضا ہے، دین کا تقاضا ہے کہ اس فرض کو قائم کرنے کے لیے ایک مربوط مضبوط ادارہ قائم کیا جائے، اور یہ ہماری خواہش نہیں ہے، یہ دین کا تقاضا ہے۔ تو دین یہ چاہتا ہے کہ جس پر ہم ایمان لائے ہیں، جس کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، اس کو قائم کیا جائے، اور اسی پر یہ پہلا کام ہے جو ہم کو کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس اجتماعی نظم کو مسلمانوں کی کوئی بھی جماعت اکیلی قائم نہیں کر سکتی، کہ جماعت اسلامی ہو یا اور کوئی جماعت ہو، وہ تنہا کوئی جماعت اس پورے نظام کو اس ملک میں قائم نہیں کر سکتی تاکہ ملت اس میں شریک نہ ہو، ملت اس کے حصہ دار نہ بنے، ملت اس کو اپنا نہ سمجھے، جب تک ایسا کوئی نظام قائم نہیں ہو سکتا۔ ادارے تو بنتے ہیں تو ادارے ایک محدود ہوتے ہیں۔ جب ہم اجتماعی نظام کہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے ذہن میں سوال اٹھنا چاہیے کہ اس ادارے کا وارث کون؟ اگر وارث صرف ارکان جماعت اسلامی ہے تو پھر یہ ملت کا نہیں ہو سکتا۔ اگر وارث کسی خاندان کے بیٹا بھتیجا ہو تو پھر یہ ملت کا نہیں ہو سکتا۔ ملت کا یہ اسی وقت ہوتا کہ ملت کا کوئی بھی فرد اس کی کسی بھی منصب پہ پہنچ جائے، چاہے وہ کسی اختلاف سے دو چار کیا نہ ہو، لیکن اس نظام کو ملت کے لیے کہنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ ملت کا جو فرد اس کاس کو صحیح سمجھتا ہے وہ اس کی ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوئی چیز حائل نہ ہوئی۔ تو اس لیے اس نظام کے قیام کے ہم کوشش کر رہے ہیں جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا ہر فرد برابر کا شریک ہے۔ تو یہ وہ نظام ہے، اس لیے اس میں سب کا اپنا رول، سب کا اپنا حق، سب کے اپنی رول کام کرنے کے اس میں موقع اس میں ملنا چاہیے، ذمہ داریاں اٹھانے کے لیے بھی، کام اٹھانے کے لیے۔ تیسری چیز مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ ہندوستان کو آزاد بھی ایک عرصہ گزرا ہے، اور آزادی کے بعد سے ملک اپنی غربت سے نکل کر کچھ ترقی کی طرف جا رہا ہے۔ تو اس ترقی کے جب آپ پوری رپورٹ دیکھتے ہیں کہ ٹنڈولکر کمیٹی رپورٹ ہے، سچر کمیٹی رپورٹ ہے، نیتی آیوگ کی رپورٹ ہے، ایسے مختلف قسم کے رپورٹس ہیں، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ملک میں غربت وہ دھیرے دھیرے کم ہو رہی ہے، لیکن جس رفتار سے ملک کی غربت کم ہو رہی ہے اس رفتار سے مسلمانوں میں غربت کم نہیں ہو رہی ہے، کہ نیشنل جو پاورٹی ایلیویشن کا جو کام ہے، جس ریٹ سے غربت کم ہو رہی ہے اس ریٹ سے مسلمانوں کی غربت کم نہیں ہو رہی بلکہ بہت سلو ریٹ ہے۔ 11 سال پہلے 2011 میں جو ڈفرینس تھا کہ نیشنل اور مسلم پاورٹی کا، اس میں ڈفرینس جو ہے وہ صرف 8% تھا، اور میں 2021 کو دیکھ رہا ہوں کہ قومی غربت اور مسلمانوں کی غربت یہ دونوں کا ڈفرینس ہو گیا 18% ہو گیا، کہ یہ مسلمان 10% گر گیا ہے نیشنل پاورٹی گراف سے۔ تو ہم کو سوچنے کا کام یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ لیبل ہمارے ساتھ ہی کیوں؟ کیا غربت دین کا حصہ ہے کہ بھائی لا الہ پڑھتے غربت آ جاتی، ایسا کوئی معاملہ ہے، یا یہ کوئی آسمانی دین ہے؟ تو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ نہ دین کا حصہ ہے نہ یہ اللہ کی منشا ہے، یہ مسئلہ آسمانی نہیں ہے بلکہ سلطانی ہے، کہ سرکاروں کی کاوشیں ہیں اور ہمارا اس میں کمالات ہیں کہ غفلت ہماری ہے، اور ہم نے ویلتھ کریشن کے پروسیس میں کبھی اپنے آپ کو ڈالنے کی
ہم نے ہمت ہی نہیں کی. ہمارے مسائل، ہماری دلچسپیاں کچھ الگ رہی ہیں. اس لیے سچر کمیٹی نے بتا دیا کہ دیکھو یہ تمہارا آئینہ ہے، اس میں تم بھی نظر آؤ گے، رولنگ پارٹی بھی نظر آئے گی، اپوزیشن پارٹی بھی نظر آئے گی، تمہارے لیڈرز بھی نظر آئیں گے، تمہاری ملت بھی نظر آئے گی. تو وہ آئینہ بتا دیا کہ اس غربت میں نہ آپ کے مذہب کا کوئی منشا ہے، نہ آپ کے خدا کا کوئی منشا ہے. یہ سرکار کا کچھ کام ہے، بقیہ کام آپ نے کر دیا. تو ہم غربت کے خاتمے کی تقریر کر کے غربت کو نہیں بھگا سکتے، ہرگز نہیں بھگا. اب سوال یہ ہے کہ غربت جاتی کیسا؟ تو دولت آئے گی تو غربت جائے گی. وہ ایسا جلدی جانے والی تو ہے نہیں، کچھ کرنا پڑے گا. تو دولت آئے گی تو غربت جائے گی، اور آنے کا کوئی سبیل نہ ہو تو جانے کو بھی تیار ہو. اس لیے اب اس مسئلے کو اٹینڈ کرنا ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ وہ قدم بقدم ہم کو چلنا پڑے گا کہ پیسے ٹرانسفر کرنے سے پاورٹی ٹرانسفر نہیں ہوتی جب تک کہ ویلتھ کریشن کے پروسیس میں مسلمانوں کو اتارا نہ جائے، کیپٹل ان کے ساتھ لگایا نہ جائے، اسکلس ڈیولپمنٹ ان کو نہ دی جائے. اور ایسے بہت سارے ایریاز ہیں جہاں پہ ہم کو کام کرنا ہے. تو زکوٰۃ سینٹر انڈیا، ہم نے اکنامسٹ لوگوں سے بات کیا کہ صاحب اسلام میں یہ کانسیپٹ ہے اور ہم اس کو ورکنگ کیپٹل دے سکتے ہیں یا پھر کیپٹل خود دے سکتے ہیں، آپ بتائیں کہ وہ ہم کیا کریں. تو مسلمان اور غیر مسلم بہت سارے ہمارے دوستوں نے کہا کہ بھائی دیکھو غربت کیسا آتی ہم کو معلوم ہے، لیکن کیسے جاتی ہم کو نہیں معلوم. وہ کیسا آتی معلوم ہے اور کیا کیا کر سکتی ہم کو معلوم ہے. کہ غربت آئے گی تو آپ کا جسم کا ویٹ کم ہو جائے گا، انڈر ویٹ ہو جائیں گے، اینیمک ہو جائیں گے، بچے آپ کے مفلوج پیدا ہوں گے، مینٹل ہیلتھ آپ کی خراب ہوگی. پھر کیا کرے گی؟ آپ کے اخلاق پہ چھاپا مارے گی، آپ کے اخلاق جائیں گے، اور پیٹ بھرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو دین بیچنا شروع ہو جائے گا. تو یہ سب ہو جائے گا، گھر واپسی بھی ممکن ہوگا. تو غربت کے ایسے کمالات ہیں اور سرکار آپ کو اس سے ہٹنا دینا نہیں چاہتی ہے. تو اس لیے آپ کو غربت کو دوڑانا ہے تو پھر ایک انسٹیٹیوشن، ریسرچ انسٹیٹیوشن ہے، وہاں پر جائیے، بات کیجیے. تو راجیو گاندھی فاؤنڈیشن کا انہوں نے نام دیا. تو وہاں پر ہم گئے تو وہ چھوٹی بڑی سرکاروں کو پاورٹی کو ہٹانے کے وہ بہت سارے چھوٹے پروگرام بنا کے دیتے. تو وہ ساری ٹیم جو اکنامسٹ کی بڑی ہائی لیول کی تھی، انہوں نے ہمارے سارے پروجیکٹ کو سمجھا اور انہوں نے بہت سارے ڈیزائن کر کے ہم کو دیے کہ صاحب یہ طریقے پہ جائیں. تو انہوں نے ان کا خیال دیکھیے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ملک سے غربت کو نکالنا ہے، چاہے وہ مسلمانوں سے جائے یا کسی کے پاس سے جائے، وہ اس ملک کو ہم کو نہیں رکھنا ہے. تو مسلمان اگر اس کام میں آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ بہت سارے کوآپریٹ. تو انہوں نے بہت سارے ماڈلس ہم کو بنا کے دیے اور کہا کہ ایک ایک فرد پر ہم مانیٹر کرنے کو تیار ہیں کہ ہم یہ تجربات جو ہم نے سیٹ کر کے دیا ہیں کامیاب ہو گئے ہیں، آپ کے سماج میں بھی ہم اس کو کامیاب کرائیں گے. تو حضرات یہ جو نظام ہے کہ غربت کا معاملہ، اس کو اتنے ہلکے میں ہم نہیں لے سکتے ہیں، اور اب تک جو لیا ہے اس کے اثرات ہم اس کو محسوس کر رہے ہیں. تو اب یہ وقت ہے کہ ہم، ایک دور تھا کہ ہم میں ہمت نہیں تھی، سوچ نہیں تھی، ایسے ماحول نہیں تھا، اس لیے ہم انفرادی طور پر جیسے کچھ سمجھ میں آیا دے رہے تھے. جو کچھ کیا ہم نے اچھا کیا، ان حالات میں ایسے کیا جا سکتا تھا ہم نے کیا. لیکن اب حالات نے ہم کو موقع دیا ہے. موقع یہ دیا ہے کہ اجتماعی کہ زکوٰۃ کے سسٹم کو ایک جگہ لایا جائے اور ویل تھاٹ پروسیس سے اس کا ڈسبرسمنٹ کیا جائے. اور یہ کہ اس پورے پروسیس کو A to Z ایک پلاننگ کی گئی. اس میں ملیشیا کے زکوٰۃ سینٹرز کو اسٹڈی کی گئی، ترکی کے زکوٰۃ سینٹرز کو اسٹڈی کیا گیا، UK کے زکوٰۃ سینٹرز کو اسٹڈی کیا گیا، ملک کے چلنے والے زکوٰۃ سینٹرز کی اسٹڈی کی گئی. ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے جو رزلٹ آسانی سے دے سکتے ہیں اور دیگر اداروں کا ہم تعاون نہیں. تو اب آپ کے پاس جو نظام ہے وہ نظام کہ آج اور کل دونوں کے پرابلمس کو سالو کرنے والا نظام ہے.
جو آپ کے پاس موجود ہے۔ تو یہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کہ یہ بات ہے کہ زکوٰۃ، اور پھر زکوٰۃ سینٹر جیسے میں نے کہا کہ اس عبادت کو ری اسٹیبلش کرنے کا نام ہے۔ ہم کوئی وینچر کیپٹل کمپنی نہیں ہے کہ زکوٰۃ کو فنڈ کی طرح فنڈ کی طرح جمع کیا جائے اور جہاں پروفٹ ہے وہاں لگایا جائے، ہم اس کے واسطے نہیں آئے۔ ہم کوئی وینچر کیپٹل کمپنی نہیں ہے کہ فنڈز کو جمع کیا جائے اور کہیں پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں لگایا جائے، ہم اس کے لیے نہیں آئے۔ ہم آئے ہیں زکوٰۃ کو مینیج کیا جائے اور اس کے جو اثرات سماج پر پڑنا ہے، غربت کو بھگانا ہے، اس کے لیے ہم اس کو استعمال کریں۔ اسی طرح سے ہم کوئی چیریٹی نہیں ہے کہ خیر خیرات کی چیزوں کو لیں اور پھر اسی طرح تقسیم کر دیں بغیر پوچھے کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، بلکہ ہم ہمارے ان بھائیوں کے شانہ بشانہ قدم بقدم چلنے کو تیار ہیں، اور ہم نے ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ 2-4 سال کے بعد وہ محسوس کر سکیں گے کہ وہ دور الگ تھا اور نئے دور میں وہ داخل ہوئے۔ ایک بات یہ بھی اسٹڈی کہتی ہے کہ غربت کی عمر 7-8 سال سے زائد نہیں ہوتی، وہ ایک ٹیمپرری فینامنا ہے، جس طرح تھوڑی سی موسمی بخار آتا ویسا ہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے نوجوان اپنی نوجوانی میں وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ رہتے ہیں، اسٹرگلنگ رہتے ہیں۔ جب 35-40 سال کے ہوتے ہیں تو ایک گھر ور بنا کے وہ ذرا ٹھیک ٹھاک ہو جاتے ہیں، جب دنیا چھوڑتے ہیں تو رکھے جاتے ہیں۔ ایک ہی لائف سائیکل میں غربت سے نکل کر اس نے غربت کے دائرے کو توڑ دیا۔ تو یہ ہر نوجوان کے لیے ممکن ہے، ایک ہی لائف سائیکل میں وہ غربت کو نکال لے جائے گا۔ اس کے بچے ویسے نہیں رہیں گے اگر اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ اس کو میسر ہو جائے۔ تو اس لیے غربت کوئی ایسی پرماننٹ فینامنا نہیں ہے، اور سب بہت بڑا کلنک ہے جس پہ آدمی پریشان ہوتا ہے۔ اگر کوئی اوڑھ لینا چاہے تو بات الگ ہے، یا مجبوریاں بہت ہیں تو بات الگ ہے۔ تو ہم زکوٰۃ سینٹر انڈیا اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ غربت کی عمر کو بھی چھوٹی کر دے، اور ہمارے وہ اسٹرگلنگ کلاس کے جو لوگ ہیں جو کسی وجہ سے وہ پائیدان پر چڑھنے کے لیے ان کو موقع نہیں مل رہا ہے، وہ ہم اس بیلٹ پہ ان کو چڑھائیں گے۔ تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے حال کو بدلنا ہے تو معاشی استحکام دینا ہوگا، مستقبل بدلنا ہو تو تعلیم پر قبضہ کرنا ہوگا۔ تو ایسے جو لوگ ہم جیسے لوگ ہیں، ہم نے وہ حال والا پروسیس سے نکل گئے ہیں، ہم مستقبل بنانے کے لیے جا سکتے ہیں، اس لیے ہم ہر یونیورسٹی پر اپنے بچوں کو کھڑا کر سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ایسا نہیں کر سکتے تو ان کے لیے یہ سسٹم یہ کرے گا کہ ان کے معاشی حالت کو مستحکم کرے گا، ایسا مستحکم کرے گا کہ ہر گھر میں جو صاحب نصاب کی جو مقدار ہے وہ پیسے اس کے لیے اسیٹ ہو جائے کہ 4 لاکھ 5 لاکھ روپے کا اسیٹ ہمارے غریب سے غریب گھر میں ہونا چاہیے۔ اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دور میں جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میڈیکل ہیلتھ پہ اتنا خرچہ ہو رہا ہے کہ ایک جھٹکے میں ایکسیڈنٹ ہو جائے تو 4-5 لاکھ روپے ایسے نکل جاتے ہیں، جو تھوڑا سا سلک تھا وہ بھی روڈ پہ واپس آ جاتا ہے۔ تو مسلم غریب کا مطلب یہ تصور دینا چاہیے کہ اس کے ہاتھ میں کچھ نہ کچھ ایسی رقم ہو جو اس کے انسیڈنٹل ایونٹس کو وہ فیس کر سکے۔ تو ہمارا غریب، ہمارا امین، ہمارا ایک مومن کی مثال وہ ایسی ہو کہ سب کے لیے ایک امتیاز ہو، ایک فرق کرنے والی چیز ہو۔ اس کانسیپٹ کو ہم نے پوری طرح لکھت میں لایا ہے، یہ کوئی تقریر کی بات نہیں ہے، یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ تو اب ایسے اس میں کہ جیسا کہ بہت سارے زکوٰۃ سینٹر جو کام کرتے ہیں اس میں کہ ان پروڈکٹیو کاموں میں پیسہ مارا جاتا ہے۔ اصل میں پرابلم یہ ہے کہ زکوٰۃ کا جو معاملہ ہے وہ لیکیج سیپیج بہت ہے انڈیا میں۔ لیکیج سیپیج کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 500 روپے بانٹ دیے، پوری لائن لگا دیے اور سب کو 500 روپے آپ دے دے رہے ہیں۔ پھر یہ گروپ گیا اور ایک جگہ بیٹھا تو وہاں پر بانٹ دیا گیا، کہ کپڑے بانٹ رہے ہیں، غذا بانٹ رہے ہیں اور کچھ پیسے بانٹ رہے ہیں۔ اس طرح سارا معاملہ رمضان کا ایسا کرتے ہیں، اور ایسا کرتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ صاحب رمضان میں بانٹ دینے سے دوسرے مہینوں میں ضرورت نہ پڑے گی، نہیں پڑے گی، ایسا ہم سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس زکوٰۃ کے پیسوں کو پروڈکٹیو ایکٹیویٹیز میں لگانا ایک بہت بڑا تقاضا ہے۔
کہ آپ سپورٹ ایسا کریں کہ اس کو چند سالوں میں پھر مزید سپورٹ کی ضرورت نہ ہو. اگر کسی دکان کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 3 لاکھ کی ضرورت ہے، آدمی مستحق ہے، آپ نے 3 لاکھ لگا کر اس کو لگا دیا، پھر 6 مہینے سال میں اور تھوڑی پیسوں کی ضرورت پڑی، پھر آپ نے لگا دیا، تو پھر 2-3 سال کے بعد میں مزید پیسوں کی اس کو ضرورت نہیں پڑتی، کیپٹل کا کام ہو گیا اس کو. آپ اس کو 3 لاکھ کی ضرورت ہے، آپ دے رہے ہیں 5,000 روپये، تو یہ 5,000 سے 3 لاکھ کا تو کام نہیں ہوگا، تو اور وہ جمع کرنے کے لیے نکل جائے گا، اور اس کی اتنی پریکٹس ہو جائے گی، اب دکان کا خیال نکل جاتا ہے اس کو، اب یہ نیا خیال شروع ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی اس سے تو یہ اچھا ہے. تو ہم اس طرح سے پاورٹی کو بڑھانے کا کام کر رہے ہیں. ممکن ہے ہمارے کاموں سے ہمارے جنت میں رتبے بڑھ جائیں گے، لیکن اس غریب کی حالت نہیں بدلے گی، یہ طے. پھر یہ بھی حقیقت ہے کہ کوئی بھی ایک فیملی دوسرے فیملی کو بڑا نہیں بنا سکتی. آپ زکوٰۃ کے پیسوں سے کس کو بڑا بنا سکتے ہیں؟ آپ رشتہ داروں کو دیتے ہیں، فلاں دیتے ہیں، کیا بڑا؟ ہمارے دادا جس فیملی کو دیتے تھے زکوٰۃ، ہم اسی فیملی کو آج بھی دے رہے ہیں. پشتوں سے یہ رویہ تو تیار ہے. تو اب ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جب زکوٰۃ آپ لائیں گے اور پھر اس طرح کے انیشیٹوز پر کام کریں گے تو دیکھیں گے کہ جو لوگ جو کل تک لینے والے تھے، ایک مہینے کا مہینہ نکل جائے گا، کہیں گے صاحب ہم کو نہیں چاہیے، ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے. تو اس تبدیلی کے لیے اسلام نے اس نظام کو لایا ہے. غربت کو ریٹین کرنے، غربت کو پریکٹس بنانے اور اس کو اس طرح کا ذریعہ بنانے کے لیے یہ عبادت نہیں آئی. اب زکوٰۃ سینٹر نے یہ کیا کہ اپنے فنڈ کو 3 حصوں میں اس نے پوری اسٹڈی کی کہ انڈیا میں کیا چیز چاہیے اور واقعی جو حقیقت ہے اسی کا اظہار کیا جائے. تو کہا کہ بھائی ایک حصہ ان مستحق لوگوں کو دیا جائے جو معاشی طور پر ان کو استحکام اگر مل جائے تو اس ٹریپ سے نکل جاتے ہیں. تو ہم نے ایک حصہ مستحقین جو اپنے کاروبار اسٹیبلش کر رہے ہیں یا پریشان حال ہیں، ان کو ہم ایسا اسٹیبلش کریں کہ پریشانی سے ہٹ جائیں، اور ہم ان کو مالیت کا مالک بنا کر کہ سامان دے رہے ہیں، پیسہ دے رہے ہیں، جو بھی دے رہے ہیں وہ 100% انہی کا، اس میں پھر کوئی نہ ملکیت کی ٹرانسفر میں کوئی لیٹ ہے نہ کوئی کنڈیشن ہے. تو وہ ایک کام وہ کریں تاکہ آئندہ نسل اس میں اس طرح کے لوگوں کی کم ہو جائے. دوسرا ہے یہ ایجوکیشن اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ، اس کے لیے ہم وہ پیسہ کچھ لگائیں گے. تیسرا ملت میں وہ طبقہ بھی موجود ہے جو مارکیٹ کا ورک فورس نہیں بن سکتا ہے، جیسے بزرگ ہیں، مستقل بیمار ہیں، یتیم بچے ہیں، بیوائیں ہیں، اور اس طرح کے جو لوگ مارکیٹ میں خود کما کر اپنا زندگی نہیں چلا سکتے. تو اس کو ہم نے پینشن جو ایک انڈیکس ہے، پاورٹی انڈیکس کے ہندوستان کے حساب سے پر 1000 پر ایڈلٹ کے حساب سے دیا جائے تو اس میں اس کے رویے میں فرق آئے گا. اس کو پتہ چلے گا کہ بھئی مسلسل مجھے پیسے آ رہے ہیں تو ایمرجنسیز کا حالت، فائر فائٹنگ حالت سے نکل جائے گا. تو اس لیے اگر ایک گھر میں 4 لوگ ہیں اور چاروں اسی طرح کے ہیں تو وہاں پر ہم 4000 روپے دیں گے، کہ ایسا نہیں گھر کو 1000 روپے نہیں، ایڈلٹ کو 1000 روپے، بچے کو 500 روپے. تو یہ بھی ایک سائنٹیفک پوری اسٹڈی ہے. تو ایسی طریقے سے ہم کریں کہ بھائی دنیا میں اویلیبل نالج کو ہم لائیں گے، اسلام کے نقطہ نظر سے اس کو نافذ کریں گے اور سماج میں اور مسلمانوں کا ایک امیج یا اس کی جو حالت ہے اس کو بدلائیں. تو عزیزو، یہ وہ کام ہے جس کے لیے ہم وجود میں آئے ہیں. اور پھر میں کہتا ہوں کہ یہ کام کسی ایک سنگل جماعت کی بس کی بات نہیں ہے، ملت کا اس میں پورا پارٹیسپیشن درکار ہے. تو ہم آپ سے چاہتے ہیں کہ ہمارے اس ناندیڑ کو بھی ایک ماڈل بنائیں. آپ یہ طے کر لیں کہ بھائی 5-7 سال میں 8 سال میں جو ہے یہاں پر کوئی مانگنے والا نہ رہے. اور ہمارے زکوٰۃ سینٹر کا یہ بھی بڑی اہم ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو چہروں سے دکھتے ہیں کہ یہ اچھے خاصے لوگ ہیں لیکن ان کی گھر کی حالت بتاتی ہے کہ ان کے اخراجات ان کی آمدنی سے کہیں زیادہ ہیں، لیکن وہ مانگتے نہیں، اپنی عزت کو ماننے مانگتے، اپنی عزت کی بنیاد پر. تو زکوٰۃ سینٹر ان فیملیز کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے گا
اور ان کو بھی وہ تیقن دے گا، وہ کام کرے گا جس سے وہ ایک عزت والی زندگی وہ گزار سکے۔ زکوٰۃ سینٹر یہ بھی کرے گا کہ صاحب زکوٰۃ دیتے ہوئے نہ فوٹو لیں گے نہ کوئی ویڈیو بنائیں گے، کہ ڈگنیٹی آف پرسن وہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو سارا کام ہوگا دفتر میں ہوگا۔ اس کی ایک بڑی آئیڈینٹی یہ ہے کہ جس زون سے زکوٰۃ لی جاتی ہے اسی زون میں تقسیم کی جاتی ہے۔ ہندوستان میں یہ بھی سسٹم ہے کہ پوری ملک کی زکوٰۃ ایک جگہ پول ہوتی ہے اور پھر وہ ریئیکٹو طور پر استعمال ہوتی ہے۔ ہم یہ طریقہ جو تاریخ میں نکل کے آیا کہ جس علاقے کی زکوٰۃ ہوگی اسی علاقے میں اس کی تقسیم ہوگی، اس علاقے کے عاملین کو یہ حق ہوگا کہ وہ چاہیں تو کچھ حصہ اور جگہ بھیجیں۔ تو یہ ہم نے اس کو سیٹ اپ کیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ ٹیکنالوجی ہماری اتنی پاورفل ہے کہ جہاں بھی جو بھی فائنینشیل ٹرانزیکشن ہوتے ہیں وہ ٹرانسپیرنسی مکمل ہمارے ہر ذمہ دار کو، بلکہ ہر اسٹیک ہولڈر کو، کہ زکوٰۃ دینے والے کو، زکوٰۃ لینے والے کو، ہمارے چاہنے والے کو، ہمارے ناقدین کو، سب کو اس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ کسی بھی پوائنٹ آف ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کتنی آئی ہے اور کس کے پاس گئی ہے۔ اس میں لکھا ہی پڑے گا، کچھ نہیں، معاملہ نہیں، پورا ٹیکنالوجی ہے کہ جو ہی آتا ہے سارا معاملہ اپلوڈ ہوتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ بھئی کتنی آئی تھی اور اس ٹائم پر کس کو کتنا دیا گیا، کس کو کتنا باقی ہے اور بیلنس ہمارے پاس کیا ہے۔ اور یہ کہ ٹیکنالوجی کا یہ بھی استعمال کہ کیش ٹرانزیکشن کو ہم نے زیرو کرنے کا کام بھی شروع کیا ہے، کیونکہ سرکار کے جو کچھ مسائل ہیں اس کو ہینڈل بھی کرنا ہے۔ پھر یہ کہ اس طرح کام کرنے سے جب بہت سارے لوگ اس میں حصہ دار بنیں گے تو کمیونٹی کی کیپیسٹی بڑھے گی کہ ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں گے، مل جل کر کام کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی حیثیت سے ہماری کمیونٹی کا وہ ایک نئی چیز قائم ہوگی۔ ہم ہمارے اختلاف الگ ہو سکتے ہیں لیکن اس کام میں اتفاق سب کا ہوگا۔ تو یہ زکوٰۃ سینٹر ملت کے غربت کے علاوہ دیگر جو ضروریات ہیں کہ کیئر سوسائٹی، کیئرنگ سوسائٹی، شیئرنگ سوسائٹی، ہمدرد سوسائٹی، اور اپنے کمزوروں کے ساتھ محبت کرنے والی سوسائٹی، اپنے طاقتور اس کو ساتھ لے کے چلنے والی کہ اس میں وہ صلاحیت، یہ سب اس میں پیدا ہوتا ہے۔ الغرض ایک ایسے عبادت کو آپ ری اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں جو اس عبادت کا تقاضا بھی ہے، مطلوبہ بھی ہے اور وقت کی ضرورت بھی ہے۔ میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ یہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ گئی، آپ اس میں آپ اپنے رشتہ دار، اپنے فرزندان، اپنی بیٹیوں کو بھی اس بات کی ترغیب دیں کہ جس کو جو زکوٰۃ دیتے ہیں دیتے رہیں، لیکن کچھ حصہ اس زکوٰۃ سینٹر ناندیڑ کو بھی دیں۔ تو اس لیے یہ ہوگا کہ پھر آپ ہم کو دیتے نہ رہیں، ان کی نگرانی بھی کرتے رہیں، ان کو دیکھتے بھی رہیں۔ یہ بات بھی ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ناندیڑ میں فرق پیدا کریں گے، فرق پیدا ہو 2-3 سال کے اندر تو ان کو جاری رکھیے ورنہ بند کر دیجیے۔ ہم پھر وہ وعدے کرنے نہیں آ رہے، ہم فرق پیدا کرنے آ رہے ہیں۔ تو سارا سیٹ اپ موجود ہے، نفاذ میں تھوڑی سی آگے پیچھے ہو سکتا ہے لیکن نظام بہت مضبوط ہے۔ نفاذ میں تھوڑی مشکل ہو سکتی ہے لیکن نظام ہمارا مضبوط ہے۔ تو یہ فرق آئے گا تو تعاون جاری رہے گا، فرق نہیں آئے گا تو پھر اس کا معاملہ بھی وہی ہوگا جو ہم دوسروں کو کرتے ہیں۔ تو اور ہم کو یقین اس بات پر اس لیے ہے کہ زکوٰۃ کا اجتماعی نظام یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی لیبارٹری میں بنا ہوا نہیں، پہلی بات۔ اور یہ وہ نظام ہے جو تاریخ میں کئی مرتبہ سکسیس دکھایا ہے۔ تو یہ 2 مضبوط بنیادیں ہیں جس کی بنیاد پر ہم یقین سے بات کہتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں آپ تمام حضرات کا مشکور ہوں کہ ان سچائی کو سننے کے لیے آپ آئے ہیں۔ اور سماج یا دنیا نہیں بدلتی کہ پیپل اوپینین سے نہیں بدلتی، پیپل ایکشن سے بدلتی ہے۔ تو پیپل ایکشن یہ ہے کہ آپ کا ایکشن یہ وقت کی ضرورت ہے۔ تو آپ یہ طے کریں، اپنے جو بھی طریقے ہیں زکوٰۃ کے اس حساب سے نکالیں اور پھر اس کا ایک حصہ اس کو دیں، اور بقیہ جس کو آپ کے پاس لسٹ ہے اس کو جاری رکھیں۔ اور یہ 2-3 سال آپ کریں، فرق پیدا ہو رہا تو تعاون رہے گا اور نہ رہا تو آپ کو آزادی ہے۔ ہم اس پورے یقین کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہم سے جو چیز اللہ تعالیٰ لے رہا ہے وہ اور سارا کام اللہ کی رضا کے لیے
آپ بھی کریں ہم بھی کریں، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے دین کی اقامت کی جد و جہد میں شامل رکھنے کی، ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر یہ جو ایک اہم چیز جس پر ملت غور کر رہی تھی اور اس کا عمل کا دور شروع ہوا ہے، اس میں اس کی خاص نصرت شامل حال رہے، اور اس کام میں جو کچھ ہم سے لرزشیں ہوتی ہیں مولا اس کو معاف کر دے۔ واقعہ تعالیٰ